اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل نہبطوا منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، پھر جب کبھی تمہارے پاس یقینی طور پر میری ہی طرف سے ہدایت آئے تو جس کسی نے میری ہی ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ایسے لوگ آگ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسلوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، متاع ہے، فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، تمہیں زندگی زمین میں ہی گزارنی ہوگی، جنت سے تمہیں نکالا جا رہا ہے۔ یہ بات اس سے قبل بھی بتائی گئی تھی، جہاں پر آیت نمبر 36 میں فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، لیکن دوبارہ آیت نمبر 38 میں پھر یہی بات ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ درمیان میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر آیا ہے۔ ان دونوں آیات کے بیچ میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ کا ذکر ہے، یعنی کہ تمہاری توبہ تو قبول کر لی ہے لیکن تمہیں اب جنت سے نکالا جائے گا، اس لیے کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے جب اس رکوع کی ابتدا ہوئی تھی تو وہاں پر فرشتوں سے خطاب تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی شروع سے ہی منصوبہ یہی تھا کہ آدم کو زمین میں ہی جانا ہے، لیکن آگے آزمائش کی صورت بنانے کے لیے درخت کو رکھا گیا، ابلیس کو چھوڑا گیا، اور پھر اس کے وسوسے میں آ کر ان سے خطا ہوئی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن پھر ان کو پہنچایا وہیں گیا جہاں پر جانا تھا، زمین میں۔ تو اللہ کا جو منصوبہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو لوگ ساری دنیا مل کر چاہے کہ اس کو ہم ذلیل کریں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کو عزت دینی ہے، تو پھر اس کو عزت ہی ملتی ہے۔ اور اگر اللہ نے فیصلہ کیا کسی کو ذلیل کرنے کا اور ساری دنیا مل کر اس کو عزت دار بنانا چاہے تو ذلت ہی اس کا مقدر ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو آدم علیہ السلام زمین میں آئے کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ اس کے بعد ان کو صرف ایسے ہی نہیں بھیجا گیا کہ زندگی گزارو، کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو اور مر کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، نہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات ان کو یہ بتائی کہ تم جا رہے ہو، تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، جب کبھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہی طرف سے ہدایت آئے۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا فَإِمَّا يَأْتِيكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، لیکن یہاں پر نون ثقیلہ ہے یأتینکم، میری ہی طرف سے تمہارے پاس یقینی طور پر ہدایت آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی کسوٹی ہوگی کہ یہ بات اللہ ہی کی طرف سے ہے
یا یہ بات کسی اور کی طرف سے ہے اور یہ بتا ہمیں رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ غور کیجئے گا اس بات پر. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی بہروپیہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا نام لے لیا، حدیث کا نام لے لیا، یہ بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. معلوم تو کرو کہ یہ قرآن میں ہے بھی یا نہیں، معلوم تو کرو یہ حدیث میں ہے بھی یا نہیں. سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ بات چل پڑی ہے. مجھے کچھ عرصہ قبل کسی نے حدیث بھیج دی، صحیح مسلم، حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا، اور حدیث کے الفاظ تھے جس گھر میں صبح کو جھاڑو لگانے کا اہتمام نہ ہو اس گھر میں رحمت نہیں آتی، جس گھر میں ایسا نہ ہو اس میں یہ نہیں ہوتا. پہلے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، یقینی طور پر دیکھنا پڑے گا. میں نے حدیث نکال کر دیکھی، آگے پیچھے اس نمبر پر کہیں بھی یہ روایت موجود نہیں تھی. میں نے اس سے کہا یہ آپ نے کیا لگا دی ہے؟ کتنے لوگ گمراہ ہوں گے اس بات کے اوپر؟ آپ کو معلوم ہے اس کا گناہ کتنا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جس نے وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے کہی نہ ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. یعنی اس کو جلنا تو ہے، اب ٹھکانہ اپنی مرضی کا دیکھ لے کہ کہاں جا کر جلنا ہے. اس کو جہنم سے نکال کوئی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے ایسے شخص پر جھوٹ منسوب کیا ہے جس پر جھوٹ منسوب کرنا کسی دوسرے انسان پر جھوٹ منسوب کرنے کے برابر نہیں ہے. کیونکہ ان کا نام لے کر لوگ ایمان لے آتے ہیں، ان کا نام سن کر لوگ یقین کرتے ہیں، تو یہ بندہ نبی کریم کا نام لے کر حدیث کی بات کرتا ہے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو جب میں نے اس سے یہ بات کی تو کہنے لگا مجھے تو کہیں اور سے آئی تھی، میں نے تو آگے ہی پہنچایا، میں نے کچھ نہیں کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، آگے پھیلا دے. بھائی یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یقینی طور پر جب میری ہی طرف سے ہدایت کی کوئی بات آئے، تحقیق کرنا میری طرف سے ہے یا نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی رسومات ہیں، کتنی بدعات ہیں، نماز کا حلیہ بگڑ چکا ہے. آپ حدیث کو دیکھیں، نبوی نماز کو دیکھیں، اور آج لوگوں کی نماز کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. جب علماء تیار ہوتے ہیں مدارس میں اللہ کے فضل سے، اور مدارس بہت ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے، تو جب ان کو ان کی دستار بندی ہوتی ہے، جب ان کو احترام کے ساتھ سند دی جاتی ہے، پگڑی پہنائی جاتی ہے، تو ان سے صحیح بخاری کی تکمیل کروائی جاتی ہے. صحیح بخاری کی تکمیل کسی اور کتاب کی نہیں کروائی جاتی. لیکن اسی صحیح بخاری کے اندر جو احادیث موجود ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوتا کوئی. عزت اور احترام کے لیے صحیح بخاری، لیکن عمل کرنے کے لیے صحیح بخاری کو کوئی اہمیت نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اس امت کا مسلمہ ہے یہ اصول کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. سب مانتے ہیں، کسی سے بھی پوچھیں آپ جا کر کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے، ہر مکتبہ فکر کا عالم کہے گا صحیح بخاری. تو صحیح بخاری میں جو نماز لکھی ہے، صحیح مسلم میں جو نماز لکھی ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ صرف اس لیے کہ او جی ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے تمہیں ہدایت ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے تھی، اپنی مرضی سے نہیں تھی. حدیث کو اللہ نے نازل کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتائیں کہ قرآن میں جو لکھا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو وہ قائم کیسے کرنی ہے. حدیث کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. یہاں ہماری مرضی نہیں چلتی کہ ہم کہیں جی ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم اس طرح کریں گے. اس سے ہم لوگ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بار بار بتاتا ہوں، بار بار سمجھاتا ہوں. الحمدللہ عمل کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھائی اب بھی نہیں کر پا رہے. صفوں کو ملانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس سے پہلے نماز شروع نہیں فرماتے تھے جب تک صحابہ کی صفیں نہ مل جاتی.
اور فرماتے تھے کہ بیچ میں شیطان آتا ہے، نماز خراب کرتا ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں نماز میں، وہ آتا ہے تمہارے درمیان، تمہاری نماز کو خراب کرتا ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. کیا ہے بات؟ اب جب تک قرآن و حدیث کی عظمت کو دل میں نہیں بٹھائیں گے آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے. آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے، اس نے اپنا ایک محبوب نبی بھیجا، اس نے آپ کو بتایا کہ میرے امتیوں تم یہ عمل کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا، میں تم سے راضی ہوں گا، قیامت کے دن تمہیں میری شفاعت ملے گی، میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. اتنی خوشخبریاں دے رہا ہے اور ہم کہیں ہم سے نہیں ہوتا. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ نماز ادا کرنی تو ہے، تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر کے صحیح کر لیں. روزہ رکھنا تو ہے، تھوڑا سا مطالعہ کر کے اس کے مسائل کو سمجھ لیں. جو کام کرنے کے ہیں وہ صحیح طرح سے کریں. آپ کو باہر دنیا کے اندر آپ کو ایک کام دیا جائے، یہ گھر بنانا ہے، اس کا ستون اس جگہ لگے گا، آپ کہیں یہ مالک جو ہے نا اس کو نہیں پتا، مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے، یہ ستون یہاں نہیں لگنا چاہیے، یہ وہاں لگنا چاہیے. وہ آپ کو پیسے بھی دے دے، مٹیریل بھی دے دے اور آپ کو چھوڑ کر چلا جائے. جب وہ واپس آئے اور آ کر کہے کہ یہ ستون یہاں کس نے لگایا، آپ کہیں یہ ستون یہاں لگنا تھا، آپ نے غلط بتایا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، میں نے یہاں لگایا ہے کیونکہ میں ٹھیکیدار ہوں، مجھے زیادہ معلوم ہے. وہ کیا کرے گا؟ شاباش دے گا کہ بہت اچھا کام کیا ہے، ماشاء اللہ بڑا ذہین انسان ہے، لو جی پیسے اور لے لو مجھ سے تم. وہ ایک تو ستون بھی گروائے گا، آپ کا کام دوبارہ کروائے گا اور کرے گا جہاں سے بولا تھا وہاں کرو. آئی سمجھ؟ اسی طرح سے اللہ نے اصول دیا ہے، یہ دین میرا ہے، یہ نبی میں نے بھیجا ہے، طریقہ میرا چلے گا، عمل جیسے میں بتاؤں ویسے ہوگا. آپ کہیں نہیں یہ اچھا لگتا ہے، تو پھر اللہ کے پاس رد ہو جائے گا، مسترد ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ یہاں تو گھر دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، آخرت میں جا کر واپس نہیں آ سکتے کہ یا اللہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے ایک موقع اور دے دے. اب نہیں ملے گا موقع. تو یہ سنجیدگی کا وقت ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم سن کر اس کو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. اس پر غور کریں، تحقیق کریں، اپنی نماز کی اصلاح کریں. آپ کو یہاں پر صرف قرآن اور صحیح حدیث بتایا جاتا ہے انشاءاللہ. یہاں پر کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہاں پر کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہاں پر کسی کا قول نہیں ہے سوائے اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کے، تیسری کوئی بات نہیں ہے. انہی دو ہستیوں کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کسی تیسرے کا نام کلمے میں ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے. تو پھر کسی تیسرے کی بات دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. لہٰذا اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کریں، ہم سب اپنے معاملات کی اصلاح کریں. اور اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ خوف کیا ہوتا ہے، یہ غم کیا ہوتا ہے، یہاں پر اللہ نے الفاظ کا انتخاب جو کیا اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر